अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। आज हम हेल्थ और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सही डायग्नोसिस अगर वक्त पे हो तो जानें बच सकती हैं। मॉडर्न मशीनरी ऐसी आ चुकी है जो तशखीस को आसान बना रही है। बहुत जगह हमने देखा कि वक्त पे तशखीस नहीं और पेशेंट जो है वो मज़ीद सीरियस होता गया। इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए सेट पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली मलिक, जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं और तमगाए इम्तियाज़ भी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप आए हैं हमारे सेट पे और इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सेम है। पर आपसे गुफ्तगू करने से पहले देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। नवंबर 1895 को माहिर तबीयत विलियम कॉनरेड रॉन्टकिन एक्स-रे का मुशाहिदा करने वाले पहले शख्स बने। रॉन्टकिन की दरियाफ्त हादसाती तौर पर जर्मनी के एक शहर वर्सबर्ग की लेबॉर्ट्री में हुई, जहां विलियम कॉनरेड जांच कर रहा था कि आया कैथोड शुआएं शीशे से गुजर सकती हैं या नहीं। जब उसने इन शुआओं को केमिकल वाली स्क्रीन पर चमकते देखा तो उनको डिकोड किया और इसी बायस एक्स-रे विलियम कॉनरेड की ईजाद बनी। रॉन्टकिन की दरियाफ्त को तिब्बी मुआवजा करार दिया गया और जल्द ही एक्स-रे इल्म तिब में एक अहम तशखीसी आला बन गया, जिससे डॉक्टर्स को पहली बार बगैर सर्जरी के इंसानी जिस्म के अंदर देखने की सहूलत मिली। सर, जैसे हमने देखा कि एक्सरे मशीन भी हादसाती तौर पे दरियाफ्त हुई थी और पेंसिलिन के बारे में भी यही कहा जाता है, बोटॉक्स के बारे में भी यही कहा जाता है। ये कितना इंटरेस्टिंग है। जी सही है। एक्सरे जैसे आपने भी मूवी देखी है, ये 1895 में इजाद हुई है और एक्सरे उसमें शुरू हुआ है। और अब उस एक्सरे के साथ इतनी सारी फर्दर मोडेलिटीज़ आ गई हैं, लाइक सीटी स्कैन, लाइक MRI, लाइक अल्ट्रासाउंड एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। जैसे आपने पहले एक लफ्ज़ बोला कि किसी भी अगर बीमारी का इलाज करना है तो उसकी पहले इन टाइम तशख़ीस होना ज़रूरी है। अगर इन टाइम तशख़ीस हो जाएगी तो उसका इलाज बेहतर होगा, पेशेंट बच सकते हैं। उसी तशख़ीस के हवाले से ये मुख्तलिफ़ किस्म की मोडेलिटीज़ इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लेंट्स। बट सर, क्या जो दुनिया भर में मशीनरी यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो पाकिस्तान में भी है? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं कहता हूँ कि जी मैं क्लेम कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त पाकिस्तान को रेडियोलॉजी के हवाले से आप अंडर डेवलप नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डेवलप्ड कंट्री इन दैट वे। और ये जो तनकीद आती है कि नहीं पता नहीं इधर कुछ है कि नहीं, बड़ा अच्छा किया कि आपने हम सब के लिए ये क्लियर कर दिया। सर, कोविड ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमारे सामने लेके आए। बहुत से पेशेंट्स थे जो घर से नहीं निकल सकते थे, जो ज़्यादा बीमार थे, उनको ये था कि चले हमें मज़ीद इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो मोबाइल हेल्थ सर्विसेज हैं, ये किस हद तक पाकिस्तान में मुयस्सर हैं? मैं समझता हूँ कि कोविड ने जैसा कि दुनिया को बहुत इफेक्ट किया, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की, हमारी पब्लिक की एफर्ट से कह लें, कोशिशों कह लें, और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से हमारे मुल्क को उतना बुरा इफेक्ट नहीं किया जितना कि कंट्री लाइक अमेरिका इफेक्ट हुआ, यूरोप इफेक्ट हुआ। उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग कह लें, कुछ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग कह रहे। लेकिन जो ओवर द टाइम जो चीज़ निकली है मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि हमारे बुजुर्ग बहुत सारे ऐसे थे, यंगस्टर भी दूसरे जिनको कोरोना हुआ लेकिन वो घर से निकलना भी नहीं चाह रहे बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ। पर डॉक्टर भी तो सर इसको डिस्करेज कर रहे थे ना? जी, हम खुद भी डिस्करेज कर रहे थे कि आप घर से, लेकिन अब आपका टेस्ट होना है, ब्लड टेस्ट तो मैं घर से सैंपल दे के आपको करवा लूँगा, लेकिन एक्सरे के तो पहले आपको अस्पताल में पड़ेगा या CT कराना पड़ेगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी लाहौर में हमने भी इंट्रोड्यूस कराई है कि अब आपको इतना छोटा सा एक्सरे है जिसका वेट 3 kg है, एंड दिस कैन गो टू योर बेडरूम एंड इवन ड्राइंग रूम वेयर एवर द पेशेंट इज सिटिंग, और वहीं बैठे बैठे इट्स ऑल डिजिटलाइज, और इसकी रेडिएशन मैं बताऊँ इस 75% लेस ऑफ द नॉर्मल एक्सरेज। और डॉक्टर साहब, ये जो आप मोबाइल हेल्थ सर्विसेज कह रहे हैं, क्या ये आराम से प्लग इन हो जाती हैं? इलेक्ट्रिसिटी बहुत इस्तेमाल करती हैं? अच्छा, ये मैं गुजारिश करूँ, ये बैटरी ऑपरेटेड हैं और एक वक्त में 100 एक्सरेज किए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि इसकी रेडिएशन 75% लेस है, और आप प्लग भी करने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी चार्ज करके मशीन जाती है घर में, पेशेंट के बेड साइड पर जाके वहीं पेशेंट का एक्सरे करके, और जो ब्यूटी इसकी ज़्यादा है कि उसी वक्त उसका इमेज डिजिटल इमेज होता है और उसी को इमेज ट्रांसफ़र किया जाता है टू द पेशेंट एंड टू द फिजिशियन एंड टू द रेडियोलॉजिस्ट तक। इमेज उसकी रिपोर्ट हो जाती है और उसी लम्हे बैठे बैठे पेशेंट को एक्सरे देने के बावजूद उसके फिजिशियन को चला जाता है, ताकि वो जो उसकी एमरजेंसी है, जो
ویری لمیٹڈ ٹائم ہے اس کے پاس مینجمنٹ سٹارٹ کرنے کا، خاص طور پہ کورونا کے والے جب اسٹارم آ رہے ہیں تو اسٹارم سے آنے سے پہلے آپ نے مینیج کرنا ہے، انسٹیڈ آف آنا ایکس رے کرانا 4 گھنٹے لگنا، تو اٹس اے میٹر آف فیو منٹس. یہ جو آپ کا نیٹ ورک ہے یہ ڈاکٹرز کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے؟ جی، پیشنٹ کے پاس سارے ڈاکٹر کا ایڈریس ہوتا ہے، تو وی کین سینڈ دا امیج آن دا واٹس ایپ، ایون ای میل بھجوا سکتے ہیں. اب تو واٹس ایپ اس پہ چلا گیا، کنسلٹنٹ کے پاس بھی آ گیا، آن لائن آ گیا، تو کنسلٹنٹ رپورٹ بھی کر دی، ریڈیولوجسٹ کے پاس چلا گیا، فزیشین کے پاس چلا گیا، پیشنٹ کے پاس چلا گیا. اگر وہ چاہتا ہے کسی دنیا میں اور بندے کو بھجوانا تو اٹس اوپن ٹیلی ریڈیولوجی فار اینی باڈی ان دا ورلڈ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا تو یہ بہت فائدہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی کانٹینٹ مل سکتا ہے. تو ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کا ٹائم آلموسٹ از نیگلیجیبل. ٹرو. وہ سیکنڈز میں آ گیا، منٹس میں آ گیا. اسی طرح وہ پیشنٹ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بیڈ ریڈن ہیں، جو کومیٹوز ہیں، یا جن کو فریکچر ہو گیا ایلڈرلی عمر میں، وہ بیچارے نہیں چل سکتے، ایمبولینس آئے گی اٹھا کے لے کے جائیں گے، 4 اٹینڈنٹ چاہیے، تو ان کے لیے بھی موبائل سروس گھر پہ جاتی ہے، ایکس رے کر کے آن دا اسپاٹ دے دیا، تاکہ انسٹیڈ آف لائنگ برنگنگ ہم ٹو دا ہاسپٹل، ان کو اس جگہ لے کے جائے جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہے، میڈیکل ہے یا سرجیکل ہے، وہ اس وقت شروع ہو جائے. بٹ سر یہ کیا بہت ایکسپینسو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے؟ یہ ٹریٹمنٹ مائی ڈیئر ایکسپینسو نہیں ہے، اٹس ویری ویری اکنامیکل اینڈ اٹس فریلی اویلیبل پیشنٹ. بلکہ میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ خالی ایکس رے ہی نہیں ہم نے شروع کیا ہے سوسائٹی کے اندر الحمدللہ. اب نو ڈائگنوس سینٹر ہم دے رہے ہیں ایکوگرافی، جو پیشنٹ کارڈک پیشنٹ ہیں گھر سے نہیں نکل سکتے تو ان کی ہارٹ بھی چیک ہوتی ہے. اسی طرح ایک موبائل الٹراساؤنڈ میں آپ کو دکھایا تھا ابھی کہ ٹوٹل سائز از دس مچ سائز 2 inches by 8 inches. اور اگر وقت ملا تو ہم اپنے سیٹ پہ بھی آپ کو وہ ضرور دکھانا چاہیں گے. میں وہ ضرور دکھانا چاہوں گا، ٹائم نہیں ملا تو میں ٹائم لے کے آپ کو دکھانا چاہوں گا. پبلک کو بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کو کہ یہ سروسز وہ ہیں جو کہ اب نایاب نہیں ہیں. ابھی دنیا ایسے لگتا ہے کہ کسی سائی فائی فلم میں سے کوئی جی فلم سے آ رہی ہیں سین آ رہا ہے. یہ ابھی امریکہ میں بھی ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے ٹیکنالوجی، یہ جو میں بٹ فنیل کی بات کر رہا ہوں اس کی الٹراساؤنڈ کی، اور پاکستان میں امیجیٹلی امریکہ کے ساتھ ہی آ گئے. تو جب میں نے کہا تھا ہم ڈیولپنگ نہیں ہیں، ہم ڈیولپڈ ہیں، تو الحمدللہ پاکستان میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جو پیشنٹ گھر پہ ہیں، وہ خواتین جو ایمرجنسی میں ہے، جو پریگننسی ہے بیچاری نہیں جا سکتی، اس طرح جن کے خون کی شریانوں کا الٹراساؤنڈ ہے، جن کی پاؤں کی شریانوں کا الٹراساؤنڈ ہے، جن کی ڈائبٹیز ہے اور انگلی کاٹنے کا مسئلہ پڑ رہے ہیں، ان کی بھی گھر جا کے امیجیٹلی اسپاٹ پہ الٹراساؤنڈ ہو کے. اور ایک اور جو بڑی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے ہمارے ریڈیولوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ موبائل پہ ساتھ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں، اور اسکائپ کے اوپر پیچھے ریڈیولوجسٹ ہے. اگر آپ خواہش کرتے ہیں جی میں تو سر کو دکھانا چاہ رہی ہوں، تو سر بھی اویلیبل ہے آن لائن، تو وہیں بیٹھ کے ویڈیو پہ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کوالٹی اس کی کیسی آ رہی ہے. بیکاز الٹراساؤنڈ از آپریٹر ڈیپینڈنٹ اینڈ اٹس اے میٹر آف ٹرسٹ. تو اگر جس ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہے تو وہ بھی اویلیبل ہے تاکہ سروس کوالٹی آن دا اسپاٹ دی جائے. سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے، وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہو رہی ہے. تو یہ ڈائگنوسس میں کس حد تک استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں؟ جی میں اب جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہمارے سی ٹی اسکینز وغیرہ جو آ رہی ہیں بیسیکلی، خاص طور پہ لیور میں اگر کینسر ہے یا لنگز میں کینسر ہے یا کسی اور جگہ کو پیتھولوجی آ رہی ہے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے یا ڈیفیکلٹ ہے یا ریڈیولوجسٹ اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیٹ از اے ایرا ناؤ کمنگ اپ. پوری دنیا میں آ رہا ہے، ہر فیلڈ میں آ رہا ہے، ریڈیولوجی میں بہت زیادہ آ رہا ہے. تو وہ ڈائگنوز کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ چانسز زیادہ کس چیز کے. ایٹ لیسٹ یو کین ایکسکلوڈ مینی پیتھولوجیز اینڈ یو کین آلموسٹ ریچ دی ڈائگنوسس. یعنی کہ ڈیٹا کو وہ اسٹڈی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، موسٹ لائکلی ڈائگنوسس بنا دیتے ہیں بیکاز تھاؤزنڈز آف کیسز وہ اسٹڈی کر کے فیڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ فائنڈنگ ہوگی تو یہ اس کی پیتھولوجی ہوگی موسٹ لائکلی. سر کتنی ایکوریسی ہوتی ہے، بیکاز آپ کا تو یہ کام ہے؟ اٹس مور دین آئی تھنک دا وے اٹس گروئنگ اپ، چونکہ ابھی یہ گروئنگ فیز میں ہے، ابھی سے کچھ اور ٹائم لینا ہے. لیکن اگر پیچھے ہیومن آئی بیٹھی ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ یو کین رول آؤٹ بہت ساری پیتھولوجی. کل میں دیکھنے گیا تو سی ٹی کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کینسر ہے، تو مجھے بتایا گیا آپ اس کی باپسی کریں. تو جب میں نے الٹراساؤنڈ پروب رکھی تو میں کہ یہ تو کینسر نہیں ہے، یہ تو مجھے ایپسس لگتی ہے، کولڈ ایپسس لگتی ہے. تو رات سی ٹی پہ یہ نظر آ رہا ہے. تو جب میں نے سوئی ڈالی تو الحمدللہ واز ایپسس. سو اٹس اے ملٹی موڈیلٹی سسٹم وچ آر گوئنگ ٹو میک اے ڈائگنوسس. بٹ آف کورس جیسے کہ آپ نے کہا کہ انسانوں کو خود بھی اس پہ نظر رکھنی ہے اور اپنا ذہن استعمال کرنا ہے کہ اس سے کیا ڈرائیو کرنا ہے اس ڈیٹا سے. اور دوسری میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر ایک موڈیلٹی سارے کام نہیں کر سکتی. جب کہتے ہیں روٹی کھائی تو روٹی از ناٹ روٹی، اس کے اندر سالن بھی ہے، پانی بھی ہے، گوشت بھی، سب کچھ ہے. تو سم ٹائم جیسے خواتین ہیں، پریگنینسی کے ایشوز ہیں، تو موسٹ سینسٹیو موڈیلٹی از الٹراساؤنڈ. اس طرح کہ برین کا مسئلہ آگے ہے تو برین کے اندر ڈیپینڈنگ اپون دی کمپلینٹس آئیدر سی ٹی اسکین اور ایم آر از دا موسٹ سینسٹیو پرسن. سو بعض جگہ موڈیلٹیز کمبائن کرنی پڑتی ہیں، بعض جگہ موڈیلٹیز ایک سینسٹیو ہوتی ہے فار سرٹن ایریاز. اب ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی مزے کی مشینری کی بات کی ہے جو پورٹیبل بھی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ مشینری سیٹ پہ بھی لے کے آئے ہیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں وہ مشینری.
ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ ٹیبل پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں پورٹیبل مشینز ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان کو مزید ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایک کمپنی جو ہے فلمس کی ہے تو یہ وہی ٹیکنالوجی میرا خیال ہے اس اسکین یا الٹرا ساؤنڈ میں یوز ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ مشین کیا ہے اور یہ مشین کیا اور کرتی کیا ہے؟ یہ جی دنیا میں نئی مشین آئی ہے. اس کی 2-3 بیوٹیز ہیں. ایک تو یہ ایک ہی پروب ہے اور اس کی فریکوینسی 1 سے لے کے 10 تک جاتی ہے. دیٹ مین